بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین مولانا یوسف اصلاحی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا یوسف اصلاحی نہ صرف ہندوستان پاکستان بلکہ عالم مغرب میں اسلام کے ایک داعی، ایک مبلغ اور ایک مصنف کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بے شمار صلاحیتوں سے، بہت اچھے خلق سے اور بہت ہی اچھی طرز تحریر سے اور طرز اظہار سے نوازا تھا۔ مولانا یوسف اصلاحی ہندوستان میں انہوں نے مدرسہ اصلاح سے اور اظہار العلوم سے بنیادی تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران انہیں کسی ذریعے سے مولانا سید ابوالعلا مودودی کا لٹریچر ملا اور وہاں وہ سید مودودی کی فکر سے متاثر ہوئے اور پھر اسی کارواں کے ہو رہے۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب سے ہمارا سب سے پہلا تعارف تو ان کی کتاب آسان فقہ ہے۔ آپ کو بھی اگر فقہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے تو ان کی کتاب آسان فقہ مختلف جلدوں میں موجود ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک عام قاری کو مد نظر رکھتے ہوئے تصنیف کی گئی اور اس میں وہ بنیادی مسائل جن کا واسطہ ایک مسلمان کو روزمرہ زندگی میں پڑتا ہے، چاہے وہ طہارت کے مسائل ہوں، چاہے وہ وضو اور غسل کے مسائل ہوں، چاہے وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسائل ہوں، اور چاہے ان کا میت اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں سے تعلق ہو، تو انسان براہ راست بہت زیادہ معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ اور فقہ کی جو دقیق مباحث ہیں اور اس کی جو پیچیدہ گتھیاں ہیں ان سے بچتے ہوئے مولانا یوسف اصلاحی نے بہت خوبصورت انداز میں اور سلیس اردو میں اس کو سامنے پیش کیا، اور یہ ان کی شہر آفاق کتاب ہے۔ مولانا یوسف اصلاحی کی ایک دوسری کتاب جس نے بہت شہرت پائی اور جو ہر گھر کی زینت بنی اور جس سے اردو طبقے نے بہت فائدہ اٹھایا، وہ آداب زندگی ہے۔ اس کتاب کو آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بہشتی زیور وہ بہت زیادہ مقبول ہوئی اور لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں بہشتی زیور دیا کرتے تھے، تو کم و بیش اسی لیول کی ایک کتاب آداب زندگی ہے جس میں زندگی گزارنے کے مختلف آداب کو بہت حسن اور خوبی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اسی طرح مولانا یوسف اصلاحی صاحب کی مختصر مضامین کی ایک کتاب اور اس کے کئی جلدیں اور کئی اس کی حصے شعور حیات کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور اس میں بھی وہ بہت ہی لائٹ انداز میں اور بہت مختصر انداز میں زندگی کے بہت سارے حقائق، بہت سارے عقائد اور تذکیر اور وعظ کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو مولانا یوسف اصلاحی آج کے دور کے نوجوان نسل کے بہت بڑے محسن ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر اردو دان طبقے میں بہت زیادہ دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کیا ہے، اور دین کو آسان بنا کر پیش کیا ہے، اور دین کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک رغبت اور محبت اور کشش اس کو پیدا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا یوسف اصلاحی کی جو شخصیت ہے، مجھے بھی ان سے ایک دفعہ ملنے کا موقع ملا اور ان کی خدمت میں 2-3 دن رہنے کا موقع ملا، تو ان کی شخصیت کے جو تاثر مجھ پر پڑا اور وہ بہت سارے لوگوں پر پڑا، سب پر پڑا، وہ یہ ہے کہ بہت ہی ایک وجیح شخصیت کے مالک تھے، خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، بہت ان کے اندر شستگی، شائستگی، شگفتگی موجود تھے۔ جب گفتگو کرتے تھے بہت عمدہ گفتگو کرتے تھے، جب تذکیر کرتے تھے تو بالکل اللہ کی یاد آ جاتی تھی، آخرت کی یاد آ جاتی تھی، قبر کی یاد آ جاتی تھی، اور جب بیٹھے ہوتے تھے اور ایک محفل سجی ہوتی تھی تو مزاح بھی فرماتے تھے، اور ہلکی پھلکی گفتگو میں آپ کو اپنی طرف ان کی طرف ایک کشش محسوس ہوتی تھی۔ شخصیت میں وقار بہت تھا، رکھ رکھاؤ بہت تھا، اپنا کام خود کرتے تھے، اور ایک اعلیٰ ذوق رکھنے والی شخصیت تھی۔ اگر ان کے پاس قلم ہے تو وہ بہت
اچھا ہے، ان کی اگر ٹوپی اور اچکن ہے تو وہ بہت خوبصورت ہیں، ان کی اینک اور چشمہ ہے تو اس کا بڑا وہ دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی جوتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ تو بڑے نفیس شخصیت، بڑے اعلیٰ ذوق والی، رکھ رکھاؤ والی شخصیت، اور گفتگو بڑے اعلیٰ پائے کی کرنے والی، اور بہت محبت اور بہت شیرینی سے پیش آنے والے، اور بہت بے تکلفی سے سمو لینے والے، اور خاص طور پر نوجوان نسل کو اپنے گرد اکٹھا کرنے والے۔ عالم مغرب میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں، جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے اپنا اثر چھوڑا، اپنا تاثر چھوڑا، اور مجھے یقین ہے کہ جب ان کی وفات کی خبر لوگوں نے سنی ہوگی تو لاکھوں لوگوں کے دل سے ان کے لیے استغفار کی دعائیں نکلی ہوں گی، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلی ہوں گی، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں نکلی ہوں گی۔ نابغہ روزگار شخصیت تھے، بہت اعلیٰ پائے کے عالم تھے، اور ان کی وفات سے یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی مساعی جمیلہ کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس خلا کو پر کرے، اور اس امت کو ایسے علماء دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔